بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ حضرات کو ایک اہم موضوع بیان کریں گے۔ وہ اہم موضوع یہ ہے کہ 3 طلاقیں جو احباب دیتے ہیں، تو 3 طلاقیں دینے والے لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق جو ہے وہ 3 طلاق کے 1 طلاق ہوتی ہے۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ 3 طلاقیں ہی واقع ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے روایات تو بہت زیادہ ہیں، مگر وقت کے دامن میں اتنا گنجائش نہیں ہے کہ ہم تمام روایات کو بیان کر سکیں۔ تمام روایات چونکہ بیان نہیں کی جا سکتی، تو 2-3 روایتیں جو ہے وہ میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر فیض ہوتے ہیں، جب آپ خلیفہ وقت بنتے ہیں، تو اس وقت آپ کی بارگاہ میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئیں اور خوشی میں یہ الفاظ بول دیے کہ اے حسن مجتبی، آپ کو مسند خلافت پر فیض ہونے کی میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اب آپ کی زوجہ محترمہ نے جب خوشی میں آ کر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی کے شاگرد ہیں، جب انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی کہ میرے شوہر جو وہ خلیفہ بن گئے ہیں، تو آپ نے پھر فرمایا کہ تم مجھے مبارکباد دیتی ہو اور میرے والد محترم جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور آپ مبارکباد دے رہی ہیں۔ تو اس انداز میں آپ نے پھر فوراً فرمایا کہ میں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ اب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 3 طلاقیں دیں، تو بعد میں وہ سارے زیب و زینت ختم کر کے عدت میں بیٹھ گئیں۔ جب عدت میں بیٹھیں تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 درہم جو ہے وہ ان کو بھیجا۔ تو انہوں نے پھر یہ پیغام پہنچایا کہ اے حسن مجتبی، آپ کی جدائی میرے لیے 10,000 درہم جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، میں آپ کی جدائی جو برداشت نہیں کر سکتی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم، اگر مجھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ یعنی والد گرامی یا نانا جان کی طرف سے حکم نہ ہوتا کہ 3 طلاقیں 3 ہی نافذ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد گنجائش نہیں ہوتی، تو میں آپ کو اپنے پاس ضرور رکھ لیتا۔ اب یہ واضح حدیث پاک ہے اور دارقطنی کی روایت ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور سنن نسائی کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 3 طلاقیں اکٹھے دے دی اپنی بیوی کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 طلاقوں کو نافذ فرمایا اور آپ نے ثابت رکھا، فرمایا 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اب عویمر کا اپنے بیوی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص نے اپنے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، فرمایا کہ میں ابھی تمہارے اندر موجود ہوں اور تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتے ہو، یعنی فرمایا 3 طلاقیں اکٹھے دے دی ہیں۔ اگر میرے بھائیو 3 طلاقیں نافذ نہ ہوتی، 3 طلاقیں ایک ہی طلاق واقع ہوتی، تو پھر کبھی بھی میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے جلال میں نہ آتے، بلکہ اگلی روایت کا حصہ ہے، صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ اگر 3 طلاقیں ایک طلاق ہوتی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں کیوں آتے اور صحابی پھر یہ کیوں فرماتے کہ بھی میں ان کو قتل کر دوں؟ لہٰذا میری احباب سے گزارش ہے، اور پھر آپ کو میں ایک حدیث پاک عرض کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یاتی علی الناس زمان، میری امت پہ زمانہ آئے گا، یطلق الرجل الامرأۃ، فرمایا کہ المرأۃ، فرمایا کہ جو لوگ قرب قیامت اپنے بیویوں کو طلاق دیں گے، اپنی بیویوں کو طلاق دیں گے، ثم یجحد طلاقها، پھر طلاق انکار کر دیں گے، فرمایا کہ طلاق کا انکار کر دیں گے، فیقیم علی فرجہا فہما زانیان، فرمایا طلاق کا انکار کر کے پھر بعد میں زنا والی زندگی گزارتے رہیں گے۔ میری احباب سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے میرے بھائیوں، اگر اللہ نہ کرے طلاق دے بیٹھتے ہو تو کسی محلے کے چودھری، محلے کے حاجی صاحبان سے مت جا کے فتوی لو، کسی عالم دین سے، اچھے اور پڑھے لکھے عالم دین سے جا کر جو ہے وہ جا کے فتوی پوچھیں اور جا کے سوال کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرب قیامت میری امت میں زیادہ خطباء ہوں گے، فقہا کم ہو جائیں گے۔ فقہا سے مراد قرآن و حدیث کے جو علوم ہیں، جو فقہی مسائل ہیں، وہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ فرمایا کہ ایسے زمانہ میں عمل سے جو ہے وہ علم بہتر ہوگا۔ لہٰذا آج کے اس دور میں میرے بھائیوں
ہر شخص کو علوم دینیہ پر مہارت حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیوی کو 3 طلاقیں دے بیٹھتا ہے، ہمارے الحمدللہ ہمارے اس پاکستان میں ہمارے پاس دارالافتاء موجود ہوتے ہیں، علماء کرام مفتیان کرام بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ سے فری جو ہے وہ آپ کو فتویٰ دیتے ہیں، جا کر دارالافتاء میں جا کے فتویٰ لیا کریں تاکہ آپ کو تسلی ہو۔ دیکھیں اگر آپ لوگ بازار میں جاتے ہو تو بازار میں جاتے ہی ایک بندے سے جا کے کپڑا نہیں خریدتے، آپ ایک اپنے تن کو سنوارنے کے لیے 10-20 دکانوں کو وزٹ کرتے ہو، پھر جا کے تمہیں چیز پسند آتی ہے۔ تو کیا میرے بھائیو دینی معاملات میں بھی کبھی اتنا چھان بین کی ہے؟ میں جیسے دینی مسئلہ پوچھ رہا ہوں، کیا وہ قرآن و حدیث کا ماہر بھی ہے؟ کیا انہیں دینی علوم پر کوئی مہارت حاصل ہے؟ المیہ یہ ہے کہ ہمیں دینی لحاظ سے تو کبھی چھان پٹک نہیں کی، کوئی ہمیں کوئی زیادہ تفتیش نہیں کرتے، بس جو بھی دیکھیں بھی داڑھی والا ہے۔ اب مؤذن لوگوں سے جو حافظ بھی بیچارے نہیں ہوتے، جو ہے بعض حافظ ہوں بھی، اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی کہتے ہیں جی حافظ صاحب تسی دسو اے 3 طلاقاں ہو گئی نا، یہ 1 طلاق ہو لی، او بھائی حافظ قرآن وہ قرآن کا حافظ ہے، وہ دینی علوم کا حافظ نہیں ہے۔ آپ عالم دین سے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ حافظ قرآن جو ہے وہ قرآنی علوم کا ماہر نہیں ہے، شاید اس بیچارے کو قرآن کی منظر بھی نہ آتی ہو اور آپ ان سے دینی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، لہٰذا حافظ قرآن سے مسئلے نہ پوچھیں۔ اس طرح کے مسائل آپ مفتیان کرام سے پوچھیں، اور مفتیان کرام جو ہے ظاہر ہے ان کا کام یہ فتوے دینا ہے، وہ آپ کو گمراہ والا جو ہے فتویٰ نہیں دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرب قیامت فرمایا علماء اٹھتے چلے جائیں گے، فرمایا کہ حتیٰ کہ لوگ جہلا کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، فرمایا ان سے پوچھیں گے اور وہ لوگ جو ہیں وہ بغیر علم کے فتویٰ دے دیں گے، فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من افتى بغیر علم لعنت ملائکۃ السماوات والارض، فرمایا جس شخص نے بغیر علم کے فتویٰ دیا، اس کو علم نہ تھا طلاق کے مسئلے کا، اسے پوچھا گیا یہ طلاق کے اس مسئلے میں شریعت کیا کہتی ہے، اس نے بغیر علم کے فتویٰ جھاڑ دیا، تو میرے پاک نبی فرماتے ہیں اس پر زمین والوں کی بھی لعنت ہے اور آسمان والوں کی بھی لعنت ہے اور ان پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ لہٰذا یہ معاملات شریعت کے ہیں میرے بھائیوں۔ جب دنیاوی لحاظ سے ہم کتنے گھنٹے جا کے شاپنگ کرتے ہیں اور کتنی مارکیٹوں کا چکر لگاتے ہیں، تو پھر جا کر جب ہماری دنیاوی معاملات پورے ہوتے ہیں، تو بھائیوں اگر دنیاوی لحاظ سے اگر ہمارے پاس اتنا ٹائم نکل سکتا ہے تو دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم کیوں نہیں ہے؟ لہٰذا دینی معاملات میں رہنمائی کے لیے ہمیں علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں واضح آیت موجود ہے 5ویں سپارے میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لوگو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے جا کے سوال کرو۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا میرے بھائیوں، اگر اللہ نہ کرے کوئی طلاقیں دے بیٹھتے ہیں تو طلاقوں کا جو مسئلہ ہے وہ علماء کرام سے پوچھیے، مفتیان کرام سے پوچھیے، ایتھینٹک علماء کرام سے پوچھیں۔ ہر جو ہے وہ داڑھی والے یا ہر پکڑ سے جانے والے سے نہیں، وہ نہ ان کو دینی علوم کا پتہ ہوتا ہے۔ اب بعض بیچارے ویسے داڑھی رکھ لیتے ہیں، ویسے ماموں سے سجا لیتے ہیں، لوگ اس کو وقت کا محقق اور مفتی بنا بیٹھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے میرے بھائیوں، ہر شخص جو ہے وہ عالم دین نہیں ہوتا اور ہر شخص کو دینی مسائل پر کمانڈ حاصل نہیں ہوتی۔ لہٰذا جب آپ کو اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کوئی طلاق دے بیٹھیں، کوئی دیگر رہنمائی دینی حاصل کرنی ہوں، تو آپ خدا را علماء کرام مفتیان کرام سے رہنمائی لیجئے تاکہ آپ کو صحیح رہنمائی مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دینی مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔